اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات اور سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو گرامر کے ساتھ حاضر ہوں۔ پچھلی ویڈیوز میں ہم نے اسم کے حوالے سے بات کی تھی۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آج کے عنوان کے حوالے سے تمام باتیں آپ کی سمجھ میں آ جائیں۔ آئیے ذرا پچھلے کام کا اعادہ کرتے چلے۔ اردو گرامر کے حوالے سے ہم نے جو بات کی تھی وہ اسم کے حوالے سے تھی۔ پھر اسم کی ہم نے مختلف اقسام بیان کی تھی، جیسے بلحاظ معنی اسم کی قسمیں ہیں معرفہ اور نکرہ، بلحاظ بناوٹ اسم کی قسمیں ہیں مصدر، مشتق، جامد، بلحاظ جنس اسم کی قسمیں ہیں مذکر، مؤنث، اور بلحاظ عدد یا تعداد اسم کی قسمیں ہیں واحد اور جمع۔ پھر ہم نے اسم معرفہ کی اقسام، اسم معرفہ جو بلحاظ معنی اسم کی قسم ہے، اسی اسم معرفہ کی ہم نے اقسام بیان کی تھی کہ اس کی قسمیں یہ ہے: اسم عالم، اسم ضمیر، اسم اشارہ اور اسم موصول۔ پھر ہم نے اسم معرفہ کی قسم اسم عالم کے حوالے سے بات کی تھی کہ اسم عالم کی اقسام یہ ہے: خطاب، تخلص، لقب، کنیت اور عرف۔ پھر اس کے بعد ہم نے پچھلے ویڈیو میں اسم ضمیر کے حوالے سے بات کی تھی کہ اسم ضمیر جو اسم معرفہ کی دوسری قسم ہے وہ کیا ہے؟ وہ لفظ یا کلمہ جو کسی اسم کی جگہ استعمال ہو اسم ضمیر کہلاتا ہے۔ مثلا وہ، اس، ان، میں، ہم، تو، تم وغیرہ۔ جس اسم کی جگہ ضمیر آتی ہے اس اسم کو مرجع کہتے ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں اس حوالے سے ہم نے بات کی تھی۔ مثلا ایک مثال میں نے یہاں دی ہے: فراز صبح سویرے اٹھتا ہے، وہ مسجد جا کر نماز پڑھتا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں فراز اور یہاں پر وہ، تو وہ فراز کے لیے استعمال ہوا ہے، لہٰذا یہ وہ اسم ضمیر ہے، اور جس کے لیے یہ ضمیر استعمال ہوا ہے اسے کہتے ہیں مرجع۔ تو اس مثال میں فراز مرجع ہے کیونکہ اس کے لیے ضمیر استعمال ہوئی ہے اور وہ اسم ضمیر ہے۔ امید ہے اس حوالے سے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ آج ہم پھر اس کے بعد ہم نے اسم ضمیر کی مختلف قسموں کے حوالے سے بات کی تھی کہ ان میں سے جو اہم قسمیں ہیں وہ 6 ہے، اور وہ یہ ہے: ضمیر شخصی، نمبر 2 ضمیر اشارہ، نمبر 3 ضمیر موصولہ، نمبر 4 ضمیر تنکیری، نمبر 5 ضمیر استفہامیہ، نمبر 6 ضمیر تاکیدی، اور ان سب کی ہم نے تعریف کی تھی۔ آج جو ہم بات کریں گے وہ اسم ضمیر کی حالتوں کے حوالے سے کریں گے کہ اسم ضمیر کی عام طور پر 3 حالتیں ہوتی ہے۔ وہ 3 حالتیں کیا ہے؟ وہ ہے فاعلی حالت، مفعولی حالت اور اضافی حالت۔ فاعلی حالت سے مراد یہ ہے کہ فاعل کی صورت میں جو ضمیر ہو اسے کہتے ہیں فاعلی حالت، اور جو مفعول کی صورت میں ہو تو اسے کہتے ہیں مفعولی حالت، اور جو اضافی صورت میں ہو تو اسے کہتے ہیں اضافی حالت۔ آئیے ایک نقشے کے ذریعے ان کی مثالیں سمجھتے ہیں۔ مثلا یہاں پر میں نے ایک ٹیبل بنائی ہے، اسی ٹیبل کو آپ دیکھیے، آپ کی سمجھ میں یہ تمام باتیں آ جائیں گی۔ حالت ہے، کون کون سی حالتیں ہیں؟ فاعلی حالت ہے، مفعولی حالت ہے اور اضافی حالت ہے۔ تو یہ اسم ضمیر فاعلی حالت میں کس طرح ہوگا، مفعولی حالت میں کس طرح ہوگا اور اضافی حالت میں کس طرح ہوگا۔ یہاں آپ دیکھیے: واحد غائب، جمع غائب، واحد حاضر، جمع حاضر، واحد متکلم اور جمع متکلم۔ فاعلی حالت میں واحد حالت ہے وہ یا اس نے، یعنی اس کی مثال ہم اس طرح دے سکتے ہیں کہ وہ اسکول جاتا ہے۔ اب دیکھیے فاعلی حالت میں ہے، کام کرنے والا ہے، فاعل کہتے ہیں کام کرنے والے کو۔ تو جب کام کرنے کی حالت میں ہو تو ایسی ضمیر کو کہتے ہیں فاعلی حالت، لہٰذا وہ، یعنی وہ کام کرتا ہے، وہ کھانا کھاتا ہے، وہ کرکٹ کھیلتا ہے وغیرہ، یا اس نے، جیسے اس نے کھانا کھایا، اس نے کرکٹ کھیلی، اس نے کام پورا کیا وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح جمع غائب، جمع غائب وہ یا انہوں نے، مثلا وہ سب لوگ، وہ سب اسکول چلے گئے، وہ سب باہر نکل گئے، یا انہوں نے اپنا کام پورا کیا، انہوں نے کھانا کھایا۔ یہ اس کی فاعلی حالت ہے، واحد غائب اور جمع غائب۔
پھر واحد حاضر جمع حاضر، یعنی واحد حاضر کیا ہے؟ تو یا تو نے، جیسے تو وہاں جا، تو یہاں آ، تو کتاب پڑھ، تو بیٹھ جا وغیرہ وغیرہ، یا تو نے اپنا کام پورا کیا، تو نے یہ کام کیوں کیا، تو نے اسے کیا دے دیا وغیرہ۔ اسی طرح جمع کی حالت میں ہے تم یا تم نے، مثلا تم وہاں کیوں گئے تھے، تم صبح سویرے اٹھتے ہو، تم کب اسکول جاتے ہو وغیرہ، یا تم نے اپنا کام پورا نہیں کیا، تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا، تم نے کھانا کیوں نہیں کھایا، کیا تم نے کھانا کھایا ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ اس کی جو فاعلی حالت ہے واحد حاضر اور جمع حاضر۔ پھر واحد متکلم اور جمع متکلم۔ واحد متکلم میں ہے میں یا میں نے، جیسے میں اپنا کام کرتا ہوں، میں کھانا کھاتا ہوں، میں خط لکھتا ہوں، یا میں نے خط لکھا، میں نے کام پورا کیا، میں نے اسے پیسے دے دیے وغیرہ۔ اسی طرح جمع متکلم ہم اور ہم نے، ہم صبح سویرے اٹھتے ہیں، یا ہم نے آج 5 نمازیں پڑھ لی وغیرہ، تو یہ اس کی فاعلی حالت ہے۔ اور اس سے پہلی ویڈیو میں ہم نے مختلف حوالے سے جو بات کی تھی، وہ غائب کے حوالے سے بھی بات کی تھی ہم نے، حاضر کے حوالے سے بھی بات کی تھی، اور متکلم کے حوالے سے بھی بات کی تھی۔ ان تمام کی ہم نے تعریفیں بھی کی تھی اور مثالیں بھی دی تھی۔ آج ہم ان کی حالتیں بیان کر رہے ہیں۔ تو اگر ضمیر فاعلی حالت میں ہو تو وہ اس طرح، واحد غائب میں وہ یا اس نے، جمع غائب میں وہ انہوں نے، واحد حاضر میں تو نے، جمع حاضر میں تم نے، واحد متکلم میں میں نے، جمع متکلم میں ہم نے۔ اگر یہ مفعولی حالت میں ہو تو اس کی مثالیں ہم اس طرح دے سکتے ہیں کہ اسے یا اس کو، یہ واحد ہے، یعنی میں نے اسے کتاب دے دی، اسے یعنی مفعول حالت میں۔ مفعول کسے کہتے ہیں؟ جس پر کام واقعہ ہو، یعنی اس پر یہ کام واقعہ ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اسے، اس کو، انہیں، ان کو، ہم نے ان کو بلایا، ہم نے انہیں بلایا۔ اسی طرح جب واحد حاضر میں تجھے، تجھ کو، میں نے تجھے اپنا قلم دے دیا، میں نے تجھے یہاں بلا لیا، میں نے تجھ کو یہ چیز دے دی۔ اسی طرح جمع حاضر میں تمہیں یا تم کو، تمہیں اس نے سب کچھ بتا دیا، میں نے تم کو سمجھا دیا تھا۔ اسی کی طرح یہ اس کی مثال ہے۔ پھر واحد متکلم میں، جمع متکلم میں کیا؟ واحد متکلم میں مجھے، مجھ کو، اس نے مجھے اپنی کتاب دے دی، اس نے مجھے کپڑے واپس کر دیے، اس نے مجھ کو یہاں بلایا۔ یا اسی طرح جمع متکلم میں ہم اور ہم نے، جمع متکلم میں جو مفعولی حالت ہے وہ ہے ہمیں، ہم کو، ہمیں سب کچھ سمجھایا گیا، انہوں نے ہمیں یہاں بلایا تھا، انہوں نے ہم کو یہاں پر بٹھا دیا وغیرہ۔ تو یہ اس کی مفعولی حالت ہے۔ اور آخری جو ہے یہ ہے اضافی حالت۔ اضافی حالت میں اس کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی تھی کہ مرکب اضافی میں آپ شاید سمجھ گئے ہوں گے کہ اس طرح ہم نے بات کی تھی کہ واحد غائب میں اس کا، اس کے، اس کی، یہ اس کا قلم ہے، یہ اس کے جوتے ہے، یہ اس کی کتاب ہے۔ اسی طرح جمع غائب میں ان کا، ان کے، ان کی، یہ ان کا قلم ہے، یہ ان کے کپڑے ہے، یہ ان کی کتابیں ہے۔ اسی طرح واحد حاضر میں تیرا، تیرے، تیری، یعنی یہ تیرا قلم ہے، یہ تیرے کپڑے ہے، یہ تیری کتابیں ہے وغیرہ۔ اسی طرح جمع حاضر میں تمہارا، تمہارے، تمہاری، یعنی یہ تمہارا قلم ہے، یہ تمہارے کپڑے ہے، یہ تمہاری کاپیاں ہے وغیرہ۔ واحد متکلم میں میرا، میرے، میری، یعنی یہ میرا قلم ہے، یہ میرے کپڑے ہے، یہ میری کاپیاں ہے، یہ میری کتابیں ہے وغیرہ۔ جمع متکلم میں ہمارا، ہمارے، ہماری، یہ ہمارا قلم ہے، یہ ہماری جوتے ہے، یہ ہماری کتابیں ہے، کاپیاں ہے وغیرہ۔ تو امید ہے کہ آپ اس حوالے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں ہم نئے عنوان کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔